السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں ایک اہم اور بڑا ہی ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل سے شہر حیدرآباد میں ایک غم اور افسوس کا ماحول ہے کہ جنوب ہند کی معروف شخصیت حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم کا واپسی میں کاماریڈی ہائی وے پر کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور حیدرآباد کے اولیو ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ آج صبح اخبار پر نظر پڑی تو ایک اخبار نے صحافتی خیانت کے ساتھ اور اپنے دل کی خباثت کو ظاہر کرتے ہوئے اور اپنی پرانی رنجش کے پیش نظر ایک ایسی سرخی لگائی ہے جس سرخی کا اس واقعے سے یا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غور کریں کہ مولانا جلسے میں بیان کے بعد واپس ہو رہے تھے اور راستے میں اتفاقی طور پر، ناگہانی طور پر من جانب اللہ اس کی مشیت سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، اس حادثے کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود شہر کا ایک معروف اخبار اپنی صحافتی خیانت کو اس موقع پر سامنے لاتا ہے اور اپنی پرانی رنجش اور دشمنی کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر ایسا سرخی کا عنوان لگاتا ہے جس کو پڑھ کر ہر انصاف پسند آدمی کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچتی۔ حالانکہ اخبار نے محمد علی شبیر صاحب کے عیادت کے جانے کا تذکرہ کیا، علاج کے اخراجات برداشت کرنے کا بھی تذکرہ کیا، لیکن وہیں عیادت کے لیے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حلقہ کاروان کے ایم ایل اے جناب کوثر محی الدین صاحب بھی پہنچے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے مولانا کے بہتر اور بعجلت علاج کے سلسلے میں گفتگو بھی کی ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹروں سے بات چیت کی ہے، لیکن اخبار نے محمد علی شبیر صاحب کا تذکرہ کیا، لیکن ان دو احباب کے جا کر عیادت کرنے اور تمام تر طبی سہولتیں پہنچانے اور مہیا کرنے کے سلسلے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی اور کوثر محی الدین صاحب نے جو بات کہی ہے، بلکہ ان کی عیادت کے لیے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ محض اپنی ذاتی دشمنی اور پرانی رنجش کو بروئے کار لا کر ایک ایسی سرخی لگائی جس سرخی سے ایک انصاف پسند آدمی کے ذہن و دماغ کو، اس کے قلب کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ صحافت، اقتدار، یہ دو ایسے منصب ہیں جو جانبداری کے بغیر حق و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ جب اقتدار اور صحافت میں جانبداری آ جائے اور اس میں ظلم کو شامل کر لیا جائے، آپسی انا اور رنجش کو اس کے اندر شامل کر لیا جائے، تو پھر یاد رکھنا یہ اقتدار اور ایسی صحافت در حقیقت عوام میں سدھار اور اصلاح کے بجائے ظلم اور فتنہ پروری کو پروان چڑھاتی ہیں۔ ہم دعاگو ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ مولانا کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ایسے صحافیوں کو اور ایسی صحافتی اداروں کو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے جو موقع محل کو بدل کر عوام کے سامنے ایک ایسی بات پیش کریں جو عوام کے ذہنوں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہوں۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ اقتدار کو بھی اور اللہ صحافت کو بھی ظلم سے بچائے،
جانبداری سے بچائے، بے راہ روی سے بچائے، اور اللہ حق و انصاف کے ساتھ صحافت اور اقتدار کو کرنے کی اور اس کے تئیں جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے اخبار کی اس سرخی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانبداری سے ہٹ کر اور اپنے مفاد اور اپنی انا اور اپنی رنجش کو بروئے کار لانے کے لیے اس طریقے کی سرخی لگائی گئی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اور ادارے سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس سرخی کے سلسلے میں وضاحت کرے اور عوام سے، مولانا سے معافی طلب کرے۔ اللہ کرے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔